تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں بنیل اسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر۔ پہلے کلمہ، اور جو ہی کلمہ آپ نے پڑھ لیا، دن کے کسی حصے میں پڑھ لیا ہو یا رات کے کسی حصے میں اسلام کو قبول کر لیا ہو، تھوڑی دیر نہیں گزرتی کہ کہیں مسجد کے مینارے سے صدا آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہی فوراً اب مسلمان پر جو فرض نافذ ہوتا ہے اس کا نام صلاۃ ہے، اس کا نام نماز ہے۔ کلمہ آپ کا ایک دعویٰ ہے، یاد رکھیے، اور ہر دعویٰ دلیل چاہتا ہے۔ بغیر دلیل کے کیس کنٹمپٹ آف کورٹ ہو جاتا ہے، کیس خارج ہو جاتا ہے۔ آپ نے دعویٰ کیا اور گواہ نہیں لائے، آپ مقدمہ ہار جائیں گے، آپ کا دعویٰ جھوٹا قرار پائے گا۔ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، سجدے میں سر رکھ کے کہیے مولا ہمارا سجدہ بول رہا ہے، ہمارا سجدہ اس بات کا گواہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ کلمہ پڑھ لیا، نماز نہیں پڑھتے، دعویٰ کیا ہے، گواہی نہیں دیتے۔ کلمہ پڑھ لیا ہے، روزہ نہیں رکھتے، دعویٰ کیا ہے، گواہی نہیں دیتے اس کلمے کی۔ کلمہ پڑھ لیا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتے، دعویٰ کیا ہے اسلام کو قبول کرنے کا، دلیل دینے کے لیے تیار نہیں۔ کلمہ پڑھ لیا ہے، حج فرض ہے تو حج نہیں کرتے، دعویٰ کر لیا ہے، دعوے پہ گواہی خانہ کعبہ میں جا کر آپ پیش نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ 5 چیزیں بنیاد ہیں اسلام کی۔ اب جب ان 5 چیزوں کو آپ نے عقیدے کے طور پر قبول کر لیا تو اب آئیے ان پہ عمل کا وقت آتا ہے، اور عمل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن فعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرے اور قرآن کریم کی تعلیم دوسروں کو حاصل کروائے۔ میں سمجھتا ہوں یہ زبان تو آپ کی سمجھ میں خوب اچھی طرح آ رہی۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انباہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ فرمایا میرے آدم، یہ فرشتے تو نام نہیں بتا سکے، کام نہیں بتا سکے، ذرا تم تو بتا۔ آدم علیہ السلام نے ایک ایک چیز کا نام لے کر کے بتانا شروع کیا۔ اب اللہ نے کہا فرشتوں میں تم سے نہیں کہتا کہ زمین و آسمان کے سارے غیب کو جاننے والا، چھپی ہوئی اشیاء کی حقیقت رکھنے والا میں ہوں۔ اب جب مقابلہ ہوا، پیمانہ علم رکھا گیا، اور جو چیز فرشتے نہ بتا سکے وہ آدم علیہ السلام نے بتایا، تو رسپیکٹڈ کون ہوا؟ آدم۔ فوراً حکم ہوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ عالم کو حق پہنچتا ہے کہ اس کے مقابلے میں جو کم علم ہے اس کا رسپیکٹ کرے، اس لیے فرشتوں آدم کو حق پہنچتا ہے کہ اس کے لیے تم تعظیم کے سجدے کرو، اور آدم کا سجدہ کر کے یہ ثابت کرو کہ آدم اشرف ہے۔ تو اسی آدم کی تو اولاد ہیں ہم آپ، اسی باپ کی طرف تو پلٹنا چاہیے نا۔ جو اولاد اپنے باپ کی میراث بیچ دے، اپنے باپ کی جائیداد بیچ دے، وہ نکمی کہلائے گی کہ کام والی؟ اولاد کے 3 طبقے ہیں، ایک کا نام ہے پوت، دوسرے کا نام ہے سپوت، اور تیسرے کا نام ہے کپوت۔ جن لوگوں کو 1985 یاد ہوگا وہ لوگ پوت، سپوت اور کپوت کی پریبھاشا بھی خوب جانتے ہوں گے، جس کی بنیاد پر عبید اللہ اعظمی جگہ جگہ جیل میں ڈالے گئے۔ پوت وہ بیٹا ہے جو ماں باپ کا حق ادا کرے، سپوت وہ بیٹا ہے جو ماں باپ کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی جان بھی ماں باپ کے قدموں پہ نچھاور کر دے، اور کپوت وہ بیٹا ہے جو ماں باپ کا حق مارے، ماں باپ کی عزت نہ کرے، ماں باپ کے لیے قربان ہونے کا جذبہ نہ رکھے۔
جب ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ کہا گیا تھا کہ ہندوستان کے مسلمان، اور آج بھی یہ بولی جاتی ہے، ہم سے ہندوستانی ہونے کا سرٹیفکیٹ مانگا جاتا ہے، آج بھی عام ہے۔ اس زمانے میں نے للکارا تھا اور آج بھی خم ٹھوک کے کہتا ہوں کہ ہندوستان کا پوت اور سپوت مسلمان ہے، مادر وطن کا حق بھی ادا کرتا ہے، ایسا پوت ہے، اور مرنے کے بعد مادر وطن کی گود میں سوتا ہے، ایسا سپوت ہے۔ وہ لوگ اپنا علاج کر لیں جو زندگی بھر راشٹرواد کے گن گاتے ہیں، اور مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بھارت چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہندوستان میں نہیں رہتے ہو، جلا دیے گئے، پچھم کی ہوا نے اڑایا، کراچی پہنچائے، گنگا میں پھینکے گئے، پانی کے بہاؤ نے بنگلہ دیش پہنچا دیا۔ یہ ہم ہیں جو اسی مادر وطن کی گود میں سوتے ہیں۔ اور میں نے پارلیمنٹ میں بھی کہا تھا، یاد رکھنا اس بات کو، میں نے کہا مسلمانوں سے ثبوت مانگنے والوں سنو، ہم وہ مادر وطن کے سپاہی ہیں، ہم وہ مادر وطن کے بیٹے ہیں جو مرنے کے بعد بھی مادر وطن کی گود میں جاتے ہیں، اور یہ ماں تھپکی دے کے ہمیں سلاتی ہے، اور ہم اپنا رخ پچھم کی طرف کر کے سوتے ہیں۔ پاکستان بھی پچھم کی طرف ہے اور کعبہ بھی، کعبے کے احترام میں پچھم کی طرف سوتے ہیں، اور اگر پاکستان اپنا بم لے کے آتا ہے تو ہم کہتے ہیں خبردار، ہم مرنے کے بعد بھی مادر ہند کے وہ سپوت ہیں کہ اپنے سینے پہ تمہارا بم لیں گے مگر ہندوستان چھوڑ کے نہیں جائیں گے، ہمارے باپ کا ہندوستان۔ تو بیٹوں کی یہ 3 قسمیں ہیں۔ اب ہم لوگ اولاد آدم ہیں نا، اس کے بعد بھی ہماری اتنی وفاداری کے بعد ہم سے کہا جاتا ہے گھر واپسی، گھر واپسی، گھر واپسی۔ کیا مطلب گھر واپسی کا بھائی؟ تمہارے باپ دادا غیر مسلم تھے، تم بھی غیر مسلم ہو جاؤ۔ یہ NRC کس لیے ہے؟ یہ اسی لیے ہے۔ یہ CAA کس لیے ہے؟ یہ اسی لیے ہے۔ اتنا تنگ کرو کہ یہ اسلام چھوڑ دیں۔ تو مسلمان اگر علم دین حاصل نہیں کرے گا تو اسلام چھوڑنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ اللہ پہ ایمان، رسول خدا پہ ایمان، مرنا تو ہے ہی جی، یا ذلت کی موت مرو یا عزت کی موت مرو۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جب موت برحق ہے تو بستر پہ پیر رگڑ رگڑ کر کے مرنا، اللہ سے شہادت کی موت مانگنی چاہیے تاکہ ایک قدم شہادت کا بڑھتے ہی جنت الفردوس تمہارا استقبال کرے۔ اور اسی لیے جب چلے تھے یزید پلید کے مقابلے میں تو آخری الفاظ امام پاک کے یہ تھے جب مکہ مکرمہ سے جا رہے تھے کہ اے لوگو، جب میں راہ حق و ثواب پہ ہوں مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ کون میرے ساتھ آتا ہے اور کون مجھے چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ مسلمانوں، موٹی موٹی باتیں تمہیں بتا رہا ہوں۔ آج وہ گفتگو نہیں کر سکتا کہ تابش خنجر احساس کی آغوش میں جتنی بھی تمنائیں ہیں وہ مجھے مجروح نظر آتی ہیں، اور ساز ہستی سے جتنی بھی آواز نشاط اٹھ رہی ہے وہ سب بار ناکامی پہم سے دبتی چلی جا رہی ہے۔ آج اس زبان کا استعمال نہیں ہوگا۔ جس زبان کا استعمال کر رہا ہوں مجھے پورا یقین ہے کہ آپ وہ زبان سمجھ رہے ہیں۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آج ہم سے کہا جاتا ہے گھر واپسی۔ کیوں بھئیے؟ 1000 سال پہلے تمہارے باپ دادا غیر مسلم تھے، رہے ہوں گے، ہم بھی جانتے ہیں۔ ہمارے پروج راجپوت تھے، آج ہم عبید اللہ خان ہیں، اور اللہ کا کرم ہے کہ بجائے ٹھاکر صاحب کے مسلمان، یہ رب العالمین کا کرم ہے۔ گھر واپس آؤ۔ کیوں بھئیہ؟ 1000 سال پہلے تو باپ دادا تمہارے غیر مسلم تھے۔ اچھا، اس دلیل کی بنیاد پہ ہم آپ کے ساتھ آ جائیں؟ چلیے ٹھیک ہے۔ یہ نعرہ جب لگا تو بمبئی میں مسلمان بہت پریشان ہوئے تھے۔ میں نے کہا بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جواب حاضر ہے۔ ٹھیک ہے، گھر واپسی ہونی چاہیے، ہمیں کوئی انکار نہیں، بالکل گھر واپسی ہونی چاہیے۔ مگر یہ بتاؤ
کہ یہ 1000 سال پہلے جو ہمارے باپ دادا غیر مسلم تھے تو کیا یہ دنیا صرف 1000 سال کی؟ ان کے بھی باپ دادا رہے ہوں، پھر ان کے بھی باپ دادا رہے ہوں۔ اب چلتے چلو تلاش کرو اس باپ کو جس باپ سے یہ دنیا چلی ہے، اس باپ کا نام ہے آدم۔ اسی لیے کہلاتے ہو آدمی۔ آدم علیہ السلام مسلمان بھی تھے اور پیغمبر بھی، تو باپ کا گھر چھوڑ کے تو تم نے پاپ کیا ہے، بھاگے ہو، تم واپس آؤ باپ کے گھر، تم اس باپ کا کلمہ پڑھو، تم اس باپ پہ ایمان لاؤ۔ باپ کا گھر چھوڑ کے خود بھاگے، ہم سے کہتے ہیں باپ کے گھر واپس آؤ، ہم تو ہیں ہی اپنے باپ کے گھر، اولاد آدم ہیں سب۔ اچھا کسی بھی غیر مسلم سے کہہ دیجئے کہ تم آدمی نہیں، ناراض ہو جائے گا کہ نہیں؟ کسی مسلمان سے کہیے تم آدمی نہیں، ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کسی بھی انسان سے اگر آپ نے کہہ دیا کہ تم آدمی نہیں، اس کا ناراض ہونا یقینی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ سب اپنے آپ کو آدمی مانتا ہے۔ تو آدمی کیوں ہیں آپ؟ آدم کی وجہ سے آدمی ہے۔ تو جو آدم کا عقیدہ تھا وہ لیجئے، جو آدم کا ایمان تھا وہ لیجئے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے سوالات کے بے پناہ جوابات دیے جا چکے ہیں، وقت آئے گا پھر دیا جائے گا۔ میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس علم ہوتا تو آج ہماری یہ بے کسی ہمیں دکھلائی نہیں دیتی جس بے کسی سے آج ہم آپ گزر رہے ہیں۔ اس لیے کہ دور حاضر کو بھی سامنے رکھ کر گفتگو کر رہے ہیں مجھے۔ حضرات گرامی، علم کو ہم نے بانٹا۔ اصل میں ہم لوگوں کے اندر ایک بڑی خراب عادت پیدا ہو چکی ہے، ہر بات میں فرقہ بندی کرنا۔ ہمیں حکم دیا گیا تھا اتحاد کے ساتھ رہو، اور ہم لوگوں کو اتحاد سے بڑی دشمنی ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا تھا سچ بولو، ہمیں سچ سے بڑی نفرت ہو گئی ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا تھا جھوٹ مت بولنا، ہم کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر ہمارا کام ہی نہیں چل سکتا۔ ہمیں حکم دیا گیا تھا سود مت کھانا، ہم بلا سود کے تجارت کا کنسپٹ ہی نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ کیا الٹا دور آ گیا میرے بھائی، کہاں ہم آ کے کھڑے ہو گئے؟ یا تو اپنے کو مسلمان کہو مت، اس لیے کہ اسلام کے نام پہ دھبا ہے کہ مسلمان کہا جائے اور مسلمان والا کام نہ کیا جائے۔ ہم کس بات کے مسلمان ہیں آپ بتائیے ہمیں؟ آج دنیا جو ہمیں مار رہی ہے کیوں مار رہی ہے؟ کیا جرم ہے ہمارا آپ بتائیے؟ پورے ملک میں جو موب لنچنگ ہو رہی ہے، پورے ملک میں جو ہماری مسجدیں جلائی جا رہی ہیں، پورے ملک میں روزانہ ایک نیا فتنہ، ایک نیا فساد پیدا کیا جا رہا ہے، کیوں مسلمانوں کو ستایا کیوں جا رہا ہے؟ جرم تو بتاؤ۔ کسی کا حق مارا، کسی کا گھر لوٹا، کسی کا کچھ کھا پی لیا، کیا جرم ہے؟ ان لوگوں کی نگاہ میں آپ کا جرم یہ ہے کہ آپ مسلمان کیوں ہیں۔ ان کی نگاہ میں آپ کا ہمارا یہ جرم ہے۔ اور ہم ایسے مسلمان کہ جمعہ ٹو جمعہ، عیسائیوں کے ہاں سنڈے ٹو سنڈے، ہفتے میں ایک دن آئیے، پادری کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیے، ہفتے بھر کا گناہ معاف، پھر جائیے ہفتے بھر موج مستی کیجیے، پھر آ جائیے گا سنڈے کو۔ وہی کام مسلمان کر رہا ہے۔ جمعہ کے دن مسجد بھر دیا، اور اسی جمعہ کو عصر کے وقت مسجد میں مسلمان غائب، کس قبرستان میں چلا گیا بھائی؟ ایک ہفتے کے بعد پھر نکل کے آ گیا، اللہ جانے کدھر سے آ گیا۔ جمعہ کے دن مسجد بھر دی گئی، اسی جمعہ کی عصر میں مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ مسجد تو بنا دی چھپر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکتا۔ تو زمین کے اوپر ہم لوگ مار کھا رہے ہیں کفار و مشرکین کی نگاہ میں اس جرم میں کہ وہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں، اور ایسے ہی بد عمل رہے تو قبر میں اس جرم میں مار کھائیں گے کہ فرشتے کہیں گے زمین پہ تم مسلمان تھے کب؟ تو ہم لوگوں سے زیادہ نقصان میں رہنے والا کوئی ہے میرے بھائی؟ اصل میں تقریر کو ذرا میں قسطوار کر رہا ہوں، اور ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر اس لیے لا رہا ہوں تاکہ تھوڑی تھوڑی بات ہر رخ پر ہو جائے کہ یہ جلسہ جو ہے یہ ذہنی عیاشی کا جلسہ نہیں ہے، یہ جلسہ اپنے اعمال کو سدھارنے کا جلسہ ہے، اپنے عقیدے کو نکھارنے کا جلسہ ہے،
اللہ اس کے رسول سے جڑنے کا جلسہ ہے. اور جس جلسے میں دوسروں کو گالیاں دی جائیں وہ جلسہ سب کچھ ہو سکتا ہے, اللہ اور رسول کا جلسہ نہیں ہو سکتا. یاد رکھنا اس بات کو. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا دیا تھا صاحب؟ یہ علم وراثت ہے جناب آدم کی. باپ نے جو دیا بیٹے نے کھو دیا. اب بتائیے کہ ہم پوت ہیں کہ سپوت ہیں کہ کپوت ہیں؟ بات یہیں سے تو چلی تھی. آگے عرض کرتے ہیں, علم ایک ہے, ہر علم علم دین ہے. چاہے وہ سائنس ہو, چاہے وہ میتھ ہو, چاہے وہ الجبرا ہو, چاہے وہ جغرافیہ ہو, کچھ بھی ہو. ہمیں حکم کیا دیا گیا؟ پورا قرآن دیکھیا, ایک سورہ توبہ چھوڑ کر پڑھنے کا جب طریقہ سکھایا گیا, حکم ہوا نا اقرأ بسم ربک, پڑھو اللہ کا نام لے کر, تو طریقہ کیسے سکھایا گیا؟ کتاب کھولا ہم نے, سیدھے سیدھے پڑھتے ہیں. آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کی سورتیں شروع ہوتی ہیں سوا سورہ توبہ کی, 113 سورتیں بسم اللہ سے شروع ہو رہی ہیں. کیا مطلب ہوا؟ صرف بسم اللہ کو اگر آپ نے سمجھ لیا, آپ کی زندگی سے ساری برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا. صرف بسم اللہ پہ اگر آپ نے عمل کر لیا. علم کی ایک چھوٹی سی بات اپنے ذہن میں رکھ کر کے آپ جائیے, کوئی بھی کام کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کیجئے. میں دیکھتا ہوں پھر جھوٹ آپ کیسے بولتے ہیں. جب ہر کام کو کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا آپ نے اپنے اوپر فرض کر لیا, تو کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جھوٹ بولیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ظلم کیجئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سودی کاروبار کیجئے گا؟ ہر کام کو کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے. خدا کے اس مدرسے میں جو بچے ہمارے سائنس پڑھتے ہیں ضرور پڑھیں, مگر قرآنی علم حاصل کرتے ہوئے. تعلیم کا حکم ہے. جس قوم کو سب سے پہلے کہا گیا تھا کہ پڑھو, آج وہ قوم تعلیم میں سب سے پیچھے ہو گئی. کسی بھی علم کو آپ حاصل کیجئے, اللہ کا استحضار اگر رکھ کر کے آپ نے علم حاصل کیا, کتاب کھولی آپ نے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے میتھ کی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں, خدا کی قسم آپ نے علم دین حاصل کیا ہے. اچھا, میتھ علم دین نہیں ہے؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں, بلا میتھ کے فتویٰ دے دیں گے. ان سے وراثت کے حق کا مسئلہ پوچھا گیا تو بلا میتھ کے ان کے بس کی بات ہے کہ یہ جواب دے دیں. ایک مفتی کے لیے حساب کا جاننا ضروری ہے. جس حساب کی بنیاد پہ ترکے کی تقسیم وہ کر سکتا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں. تو حضرات گرامی, کوئی بھی علم, یہ علم سائنس آج کی دنیا کا سب سے معتبر علم علم سائنس ہے. اور دنیا نے ایسا یقین ایمان کی طرح سے اس پہ رکھا ہوا ہے کہ آپ لاکھ مسلمان ہونے کا دعویٰ کیجئے, دوسرے لاکھ ہندو سکھ عیسائی ہونے کا دعویٰ کریں. آج ایمانداری سے بتائیے گا, جتنا پکا یقین سائنس پر ہے, کسی بھی مذہب والے کا اپنے مذہب پہ اتنا یقین ہے؟ بالکل نہیں ہے. میں یہ دعویٰ کرتا ہوں, دلیل دوں گا. اگر اپنے مذہب پہ یقین ہوتا تو مسلمان نماز نہیں چھوڑتا کلمہ پڑھنے کے بعد. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسا یقین اسلام چاہتا ہے ویسا یقین مسلمان کے پاس نہیں ہے. اگر یقین ہوتا تو مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام جیسا یقین چاہتا ہے ویسا یقین مسلمان کے پاس نہیں ہے. مگر سائنس کہتی ہے کہ انسان چاند پہ پہنچ گیا ہے, مسلمان دھڑ سے یقین کر رہا ہے. دوسری قومیں بھی کر رہی ہیں. میں سائنس کے احسان کا معترف ہوں اور علم سائنس کا احسان مند ہوں. یقیناً سائنس نے انسانیت کی بہت خدمت کی ہے. یہ اجالا جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے یہ بھی سائنس کی دین ہے. یہ جو لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے میلوں آواز جا رہی ہے یہ بھی سائنس کی دین ہے. یہ ہوائی جہاز جس سے چل کے عبید اللہ اعظمی ہبلی آئے ہیں یہ بھی سائنس کی دین ہے. وہ کار جس سے چل کر ہم یہاں آئے ہیں یہ بھی سائنس کی دین ہے.
سائنس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ علوم جو چھپے ہوئے ہیں، محنت مشقت اور ریسرچ کر کے اس علم کو واشگاف کر دینا اور انسانیت کے لیے فائدہ مند اور سود مند ثابت کر دینا، اس کا نام ہے سائنس۔ ہم تو بھول گئے سب، علم سے ہماری دوری ہو گئی۔ ہم ہی لوگ سب سے پہلے سائنٹسٹ تھے، اور علم قرآن کی روشنی میں سائنٹسٹ تھے، علم حدیث کی روشنی میں سائنٹسٹ تھے۔ میں کہتا ہوں جب قرآن کہتا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور کرو، اہل علم کے لیے نشانیاں ہیں۔ رات اور دن کے الٹ پھیر میں اللہ کی نشانی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، ہم نے زمین اور آسمان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ جب اللہ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے تو زمین و آسمان میں ریسرچ ہم نے کیوں نہیں کی؟ قرن اولیٰ کے مسلمانوں نے سمجھا تھا اور قرآن کی روشنی میں کائنات عالم کے چھپے ہوئے حقائق کو دنیا کے سامنے لا کے رکھا تھا۔ یہ جو چشمہ آپ لگا رہے ہیں، یہ ریسرچ کسی غیر مسلم کی نہیں تھی، مسلمان کی تھی۔ یہ جو آسمانوں کی رصدگاہیں ہیں اور کہکشاں کی سڑکیں ہیں، یہ ریسرچ کسی غیر مسلم کی نہیں تھی، یہ مسلمانوں کی تھی۔ 8ویں صدی عیسوی کا اسلام دیکھو، آج ہاسپٹل بن رہے ہیں 100 بیڈ کے، کرونا کے زمانے میں۔ 8ویں صدی عیسوی میں بغداد کی سرزمین پر ہمارے پاس 500 بیڈ کے ہاسپٹل ہوا کرتے تھے۔ ہم نے علم کا دروازہ کبھی کسی کے اوپر نہیں بند کیا۔ انگلینڈ کے بادشاہ کا بیٹا ہمارے دارالعلوم میں پڑھتا تھا، یہودیوں کے سربراہ کا بیٹا ہمارے دارالعلوم میں پڑھتا تھا، کرسچینز ہمارے دارالعلوم میں پڑھتے تھے۔ اٹھا کے پڑھیے اسلام کی تاریخ۔ اور جب زوال آیا، سقوط غرناطہ ہوئی، اسپین ہم نے کھو دیا۔ ایک وقت وہ تھا کہ اسی دریا پر ریسرچ کر کے ہم گئے تھے اور طارق ابن زیاد کی شکل میں کشتیاں پھونک دی تھی اور اسپین میں اسلام کا پرچم ہم نے لہرایا تھا، علم کی بنیاد پر لہرایا تھا، اللہ پہ یقین کی بنیاد پہ لہرایا تھا۔ مگر جب علم ہماری دنیا سے رخصت ہو گیا، جب اللہ کے یقین کا رشتہ ہمارا کمزور ہو گیا، نتیجے میں عیسائیت نے قبضہ کیا غرناطہ پر، ہم سے چھین لیا گیا بیت الحمرا، ہم سے چھین لیا گیا اسپین، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیں اس طرح سے دبا کے مارا گیا کہ آج اس مارنے کے بعد بھی علم نہ ہونے کی بنیاد پر ہم انگریزوں کی تقلید کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر 1 اپریل علم حاصل کیجئے۔ کیا ہے 1 اپریل؟ ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، اور جب وہ دھوکہ کھا جائے تو ہنس کے کہنا اپریل فول۔ یہی ہے نا، 1 اپریل کو ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، اور جب دھوکہ کھا جائے تو کہا جائے اپریل فول۔ بیوقوف بنانے والی تاریخ آپ کو جب معلوم ہوگا تو کبھی اپریل فول آپ نہیں منائیں گے۔ ہسپانیہ کی سرزمین پر جب مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، اس کے بعد کچھ مسلمان بھاگے، پہاڑوں میں، درختوں، جنگلوں میں جا کر کے چھپے۔ اب عیسائی حکمرانوں نے اعلان کیا کہ عام معافی کا اعلان، مسلمانوں چلے آؤ شہر میں، اور تم جس ملک میں بھی جانا چاہو گے ہم تمہیں بذریعہ جہاز اس ملک میں پہنچا دیں گے۔ مسلمان اعتبار کر کے چلے آئے دوستو، اور اس کے بعد انہیں جہازوں میں بھرا گیا، جہازوں میں بھر کر کے بیچ سمندر میں لے جا کے سارے مسلمانوں کو ڈبا دیا گیا۔ وہ 1 اپریل تھی اور انگریزوں نے ہنس کے کہا اپریل فول۔ ہم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں اس بات کو؟ تو علم حاصل کیجئے تو تاریخ کا پتہ چلے گا، علم حاصل کیجئے تو یقین کا پتہ چلے گا، علم حاصل کیجئے تو عقیدے کا پتہ چلے گا، علم حاصل کیجئے تو عمل کا پتہ چلے گا، علم حاصل کیجئے گا صالحیت آئے گی، علم حاصل کیجئے گا چھوٹے اور بڑے کے ساتھ پیار اور ادب کا راستہ آپ کو طے ہوگا۔ ہمارے پاس وہ نہیں۔ آج مدرسے ہیں، مدرسوں میں، اور علم کا مطلب ایک بات اور بتا دوں آپ کو، علم کا مطلب کیا ہوتا ہے اور عالم کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ عالم کا مطلب کل اتنا نہیں ہے کہ اپنے مذہب کا علم حاصل کرے، نہیں۔ اگر اپنے پڑوسیوں کے دین کا، دھرم کا علم آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ مکمل عالم نہیں۔
کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو عالم نہیں بنایا گیا ہے، آپ کو دائی بنایا گیا ہے، دعوت اسلام دینے والا بنایا گیا ہے۔ آپ علم دین حاصل کر کے دعوت اسلام دیں گے تو دوسرے لوگ کیوں دعوت اسلام قبول کریں گے؟ ان کے پاس بھی ایک مذہب ہے، ان کے پاس بھی ایک دین ہے۔ آپ کو ثابت کرنا ہوگا ان کے مذہب کی اچھائیوں کو بیان کرتے ہوئے، ان کے مذہب میں جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو بھی ثابت کرنا ہوگا اور بتانا ہوگا یہ تھی وہ خرابیاں جن خرابیوں کو ختم کرنے کے لیے اسلام اس دنیا میں آیا تھا اور اسلام کی تعلیم اس دنیا میں منعقد ہوئی تھی۔ تو جب تک آپ کو ان کے علوم کا پتہ نہیں ہوگا، آپ کو ان کی سنسکرتی کا پتہ نہیں ہوگا، آپ کو ان کی تاریخ کا پتہ نہیں ہوگا، آپ کو ان کو رہن سہن کا پتہ نہیں ہوگا، آپ کو ان کے عقیدے کا پتہ نہیں ہوگا، تب تک آپ کیا ان کی بدعقیدگی سے باہر نکال سکتے ہیں؟ یہ بڑی اہم باتیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اور رہ گئے وہ گولڑ کے پھتنگے جو گولڑ سے نکلتے ہی مر جاتے ہیں فوراً، وہ پھتنگے تو کل کہیں گے معلوم نہیں کیا کیا آناب شناب بک کے چلے گا۔ مجھے ان پھتنگوں سے کچھ لینا دینا نہیں، مجھے لینا دینا ہے شمع رسالت کے پروانوں سے، مجھے لینا دینا ہے محمد رسول اللہ کے غلاموں سے، مجھے لینا دینا ہے ان لوگوں سے جو علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے ذہن کو کلیئر رکھتے ہیں۔ حضرات، آج ہوائی جہاز جس سے ہم چل رہے ہیں، سنو، یہ سارا علم آپ کا دیا ہوا ہے اسی 8ویں صدی عیسوی میں۔ آج کون لوگ ہیں ریسرچ کر کے ہوائی جہاز بنانے والے اور 1 گھنٹے میں ہمیں بمبئی سے ہبلی پہنچانے والے؟ رائٹ بردرز۔ علم ہوگا تب نہ جانو گے ان کا نام۔ 2 بھائی تھے، رائٹ بردرز۔ آج ان کے نام سے ہوائی جہاز منسوب ہو گیا، حضرت مانون ہو گیا۔ کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے یہ ریسرچ ہوئی تھی 8ویں صدی عیسوی میں، اور اس کا ریسرچ اسکالر تھا عباس بن فرناس۔ قرآن و سنت کی روشنی میں قرآن کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، زمین اور آسمان سب کو تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے۔ ان کو اپنی تسخیر میں لو، ان کو اپنے پاور میں لو، ان کو اپنے اندر لو۔ کیسے لیں گے؟ قرآن کہتا ہے لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ، علم حاصل کرو، یہ سب تمہارے اندر کنٹرول آ جائیں گے۔ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تذکروں سے کام کیوں نہیں لیتے؟ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، فکر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اتنے ذرائع دیتا ہے قرآن زمین و آسمان کی تسخیر کا۔ قرآنی علم جب آپ حاصل کیجئے گا تو یہ سب کچھ آپ کے سامنے آئے گا۔ عباس بن فرناس نے بنایا تھا ہوائی جہاز۔ کب بنایا تھا؟ 8ویں صدی عیسوی میں بنایا تھا۔ اور یہ آتھینٹک ہے، آپ کو پتا ہو نہ ہو، لندن یونیورسٹی مانتی ہے اس کو، کیمبرج یونیورسٹی مانتی ہے اس کو، ریسرچ کرنے والے مانتے ہیں اس کو۔ سب سے پہلے آسمانوں کی دنیا میں انسانوں کو اڑانے کا تصور 8ویں صدی عیسوی میں عباس بن فرناس نے دیا تھا۔ اور کیسے دیا تھا؟ عباس بن فرناس نے، سنو بڑے کام کی باتیں، اس نے جہاز بنا بھی لیا، اجی جہاز کو اڑا بھی دیا، اور 12 میل اڑ کے واپس آیا، زمین پہ لینڈ کیا، جہاز میں آگ لگی، جہاز بھی جل کے راکھ ہو گیا، عباس بن فرناس بھی جل کے راکھ ہو گیا۔ جل کے راکھ تو وہ ہو گیا، مگر سائنس کے دروازے پہ دستک دے گیا، کام آگے بڑھاؤ، آج میں جل گیا ہوں، آج کامیابی نہیں ملی، اڑا کے دکھا دیا ہے، کل تمہیں کامیابی ملے گی۔ اور اگر تمہارا جنرل بپن راوت مارا جائے تو غداروں کا قصور ہو سکتا ہے، جہاز کا نہیں۔ تلاش کرو ان بھیڑیوں کو۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ذرا، حضور نے فرمایا اطلقوا العلم ولو بالصین، علم حاصل کرو چاہے ملک چین تک کا سفر کرنا پڑے۔ اور لوگوں نے علم حاصل کیا کہ نہیں اس طرح سے؟ جس کی جتنی طاقت تھی، حضور غوث پاک نکلے جیلان سے، علم حاصل کرنے کہاں آئے؟ بغداد میں۔ حضرت مخدوم کی چھوچھا اشرف جہانگیر رحمت اللہ تعالی علیہ، اشرف جہانگیر سمنانی تارک السلطنت بادشاہ وقت، علم حاصل کرنے کہاں آئے؟ ایران سے چلے بنگال آئے،
اور علوم معرفت کی تکمیل بنگال میں علاء الحق پنڈوی کی درسگاہ میں ہوئی۔ سرکار نے فرمایا علم حاصل کرو، یہ ہمارے وہ اولیاء کرام تھے جو علم حاصل کرنے کے لیے اس حدیث پہ نگاہ رکھتے ہیں، اطلبوا العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو چاہے ان کی چین تک جانا پڑے۔ اچھا ایک بات کہنا چاہوں گا، غور سے سن لینا، وہ بات یہ ہے، اب لیٹ تو ہو ہی رہا ہے، اکتائے تو نہیں ہیں آپ، ایک بات غور سے سننا، اطلبوا العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو چاہے ملک 3 تک کا سفر کرنا پڑے۔ کیا مطلب؟ حضور یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ اطلبوا العلم ولو بالہند، علم حاصل کرو چاہے ہندوستان جانا پڑے؟ یہاں تھا کیا ڈھولک مجیرہ کے علاوہ؟ علم کل بھی تھا چائنا میں، آج بھی ہے چائنا میں۔ اطلبوا العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو چاہے ملک چین تک جانا پڑے۔ باہر نگاہ نبوت، اس حدیث کو ہمارے سارے علماء بیان کرتے ہیں، مگر تعبیر کسی عالم کے پاس نہیں، بس اتنی ہی تعبیر ہے کہ دور دراز بھی علم حاصل کرنا ہو تو جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ تو ہے ہی، اس کے اندر جو پاور چھپا ہوا ہے اس پاور کو کوئی نہیں جانتا، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میں اس وقت پارلیمنٹ میں تھا جس وقت ڈاکٹر عبدالکلام جیسے بھارت رتن نے ہندوستان کو ایٹمی پاور بنایا تھا۔ اڈوانی ہوم منسٹر تھے، اڈوانی نے بڑھ کر کے مجھ سے ہاتھ ملائے، کہا عبید اللہ بھائی مبارک ہو، آج آپ کا دیش ایٹمی پاور بن گیا، اب کوئی آنکھ نہیں دکھا سکتا ہندوستان۔ میں نے کہا اڈوانی جی آپ کو بھی مبارک ہو، اور تمام ہندوستان کے ہندوستانیوں کو مبارک ہو، اور خاص طور پہ مسلمانوں کو مبارک ہو کہ مادر ہند کی حفاظت کے لیے ایک مسلمان نے ہندوستان کو ایٹمی پاور بنایا۔ ہم تو کہنے میں بھائی نہیں چوکتے، اسی لیے گالی سنتے ہیں، ادھر والوں کی بھی اور ادھر والوں کی بھی، ایک ایریل ادھر ایک ایریل ادھر، ہم دونوں ان کو گالی دیتے ہیں۔ ابھی ہم کل جائیں گے نا، دیکھ لینا یہاں اندھ بھکتوں کی اندھ بھکتی، جیسے مودی کے اندھ بھکت ہیں ویسے اور اندھ بھکت ہیں، ہمیں کیا اس کی پرواہ؟ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، سچی بات بیان کرنے سے کسی کی ملامت سے کبھی مت ڈرو۔ حضرات گرامی، ہمارا ملک ایٹمی پاور ہو گیا، یہ بھائی زیادہ دن نہیں گزرے، 17 دن کے بعد پاکستان نے بھی دھماکہ کر دیا، اب وہ بھی ایٹمی پاور، پارلیمنٹ ختم۔ تو ہم لوگوں کو یہ ہوا کہ دنیا کے ملکوں میں ہم پھیل جائیں اور اپنی ایمبیسیوں کے ذریعے ہندوستان کے ایٹمی پاور ہونے کا جشن منائیں۔ تو کوئی امریکہ گیا، کوئی اسپین گیا، کوئی چائنا گیا، ہر جگہ گئے، ہمارے ایمبیسی تو ہر جگہ۔ ہم نے کہا ہم مکہ مدینہ جائیں، جدہ میں ہماری ایمبیسی، ہم نے سوچا ایک پل دو کاٹ ہو جائے، گئے صاحب، ملک کا خطبہ پڑھا، ہم لوگ اپنی پیٹھ تھپ تھپا رہے تھے کہ ہندوستان ایٹمی پاور، آئی ایم ایٹمی پاور، سچی بات بھی ہے، تھپ تھپانا بھی چاہیے۔ ہند کو ناز ہے جس پہ وہ نشانی ہم ہیں، تاج اور لال قلعہ کے یہاں بانی ہم۔ ادھر پاکستانی پہنچ گئے سب، ان کے ایم پی، ان کے منسٹر، وہ اپنی پیٹھ تھپ تھپا رہے ہیں آئی ایم ایٹمی پاور، ہم اپنی پیٹھ تھپ تھپا رہے ہیں آئی ایم ایٹمی پاور۔ اچھا صاحب، ہمارے اس زمانے میں ڈیفنس منسٹر تھے مسٹر جارج فرنانڈیز، اور ہمارے ملک میں ایک میگزین بہت مشہور ہے، انڈیا ٹوڈے، انڈیا ٹوڈے میں ان کا ایک انٹرویو ہے، اور اس میں انہوں نے بیان دیا کہ پاکستان کا یہ کوئی کمال نہیں ہے جو ایٹمی پاور بنا ہے، یہ تو چین سے اس نے ٹیکنالوجی حاصل کی ہے تب ایٹمی پاور بنا ہے۔ ایک عرب نے اس کو پڑھ لیا، ہم ہندوستانی لاکھ حدیث پڑھنے کا دعویٰ کریں، آج بھی عربوں کی طرح حدیث سمجھنے کے افہام ہمارے پاس نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ جتنے کبا پہن کے گھومتے ہیں نا،
اپنے کو محدث کبیر اور محدث رزیل اور معلوم نہیں کیا کیا کرتے ہیں. ایک محدث کم سے کم 1,00,000 حافظ حدیثوں کا حافظ ہونا چاہیے. ان کا محدث کبیر 2-4 ہزار حدیثیں سنا دے تو زندگی بھر غلامی لکھاؤں گا میں. کتنا جھوٹے ہیں یہ لوگ. اور اسی فتنہ انگیزی کی بنیاد پر میں نے اشرفیہ سے نکالا تھا. ایسا بھی عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک عرب نے جب سنا کہ ہندوستان کے ڈیفنس منسٹر کا یہ بیان جب اس نے پڑھا، یہ پاکستان کا کوئی کمال نہیں، یہ ٹیکنالوجی تو حاصل کیا ہے پاکستان نے چائنا سے. ارے صاحب جھوم گیا اور گنبد خضرا کو دیکھ کے کہا واہ رے میرے نبی، آپ نے 1400 برس پہلے کہا تھا اطلبوا العلم ولو بالصین، علم حاصل کرو چاہے چین تک جانا ہو. اس حدیث پہ عمل اب ہوا ہے، 1400 برس کے بعد اس حدیث پہ عمل ہوا ہے. اس طرح عرب سمجھتا ہے حدیث کو. چاند پہ چلی گئی دنیا. آخری بات کر رہا ہوں، بہت وقت لے لیا میں نے آپ لوگوں کا. چاند پہ دنیا چلی گئی، علم کے حوالے سے بول رہا ہوں. یہاں پڑھائیے اپنے بچوں کو اور وہ ساری تعلیم ہوگی انشاءاللہ العزیز. چاند پہ گئے لوگ. میں اس زمانے میں اشرفیہ میں پڑھتا تھا. بات ہے 1968 کی. 7 جولائی 1968 کو چاند پر انسان نے قدم رکھ دیا تھا. بغیر علم کے رکھا تھا. شور ہوا کہ چاند پہ انسان چلا گیا. میں نام نہیں لوں گا. ہمارے ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم. ارے بولے بچوں سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑا جھوٹ. ممکن ہی نہیں آدمی چاند پہ پہنچے. اب بھیا بچے ہی تھے، ڈر رہے تھے. ٹھیک ہے صاحب ایسے ہی ہوگا، جھوٹ بول رہے ہوں. آپ مجھے بتاؤ آج ہے کوئی انکار کرنے والا کہ یہ چاند پہ نہیں پہنچے؟ آج تو ساری سیٹلائٹ آپ کے سامنے ہے نا. چاند پہ وہ گئے، ہم ان کے علم کے بھکاری بن کر، ان کے محتاج بن کر ان کو دیکھتے رہے. کاش ان مدرسوں سے ہمارا تعلق ہوا ہوتا، کاش ندائے اسلام کو ہم نے سمجھا ہوتا، کاش قرآن کو قرآن کی طرح پڑھنے کا ہم نے ذمہ اٹھایا ہوتا. تو خدا کی قسم یہ سائنس 400 سال کی پیداوار ہے. لیٹسٹ سائنس کی زندگی 400 سال کی ہے. قرآن کریم کو آئے ہوئے 1400 سال ہو رہا ہے. جو بات آج کی سائنس نے 400 سال تک نہیں معلوم تھا اسے کہ ادھر کیا ہے، 400 سال میں محنت کر کے سائنس کے علم نے ثابت کر دیا کہ انسان نے چاند پہ قدم رکھا ہے. ہم گھبرا گئے. ہم نے اگر علم قرآن حاصل کیا ہوتا تو ہم نہیں گھبراتے. وَلَا رَتَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کوئی خشک ہوتا ایسا نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو. قرآن مکمل علم ہے. جہاں انسان کے عقل کا علم جا کر دم توڑ دیتا ہے، قرآن کے علم کی روشنی کی کرن وہیں سے پھوٹتی ہے. بہت پریشان سب لوگ مسلمانوں. ایک ہوتی ہے تھیوری، دوسرا ہوتا ہے پریکٹیکل. جب تھیوری سمجھ میں آ جائے تو پریکٹیکل آسان ہو جاتا ہے. بہت دیر ہوئی چاند پر جانے میں. چاند پر تو اگر انسان نے قرآن پڑھا ہوتا تو اتنی دیر نہیں ہوتی، بہت پہلے پہنچ گیا ہوتا. 1000 سے زیادہ قرآن کریم کی آیتیں صرف سائنس سے بحث کرتی ہیں، یاد رکھنا. میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن سائنس کی کتاب ہے، قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، مگر قرآن کریم عقل کو بھی اپیل کرتا ہے، علم کو بھی اپیل کرتا ہے، فکر کو بھی اپیل کرتا ہے. میں تو اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ کرتا ہوں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. رسول آئے ہیں علم و حکمت دینے کے لیے، اور اسی حکمت کا نام سائنس ہے. حضرات، قرآن کریم کو ڈیپلی اگر آپ پڑھیں تو میں ثابت کروں گا
کہ 1400 برس پہلے قرآن نے کہا تھا کہ انسان چاند پر ضرور پہنچے گا. ہو گیا نا حیران؟ کسی نے بتایا آپ کو؟ ثابت کروں قرآن سے؟ علم قرآن حاصل کی. اٹھائیے 30واں پارہ. سورت کا نام ہے سورہ انشقاق. قرآن کریم چاند پر گفتگو کر رہا ہے. والقمر اذا اتسق، قسم ہے چاند کی جب وہ بدر کامل بن کر دکھائے گا. یہ مدرسے یہ دیتے ہیں آپ کو. کس کی بات کر رہا ہے قرآن؟ چاند کی. قسم ہے چاند کی جب وہ بدر کامل بن جائے، یعنی 14ویں کا چاند. والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق. سارے ترجمے اٹھا کے پڑھیے. ترجمہ کیا کیا گیا؟ تم ضرور جاؤ گے ایک مقام سے دوسرے مقام. تفسیروں میں کیا چیز آئی؟ یعنی معنی مجازی لیا گیا ہے. یہ آیا کہ تم پیدا ہوئے تو تم ترقی کر کے جوان ہو جاؤ گے، پھر بوڑھے ہو جاؤ گے، پھر وہاں سے قبر میں چلے جاؤ گے، پھر قبر سے حشر میں آ جاؤ گے، پھر حشر کے بعد فائنل جنت یا جہنم میں چلو گے. یہی تو ہوا ہے. یہی تو ہے تفسیر کی. کچھ اور ہے؟ علماء بیٹھے ہیں، ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں. میں بھی یہ کہتا ہوں تفسیر بالکل صحیح ہے، اور اس وقت تک مجازی تفسیر کی جائے گی جب تک حقیقت سامنے نہ آ جائے. مگر جب حقیقت سامنے آ جائے تو پھر مجازی تفسیر کی ضرورت نہیں رہ جاتی، اگرچہ وہ اپنی جگہ مستند بھی ہے، معتبر بھی ہے. جب تک یہ انسان چاند پہ نہیں گیا تھا تب تک کی بات تو ٹھیک ہے، اور آج بھی ٹھیک ہے. مگر ذرا ہم سے سنیے. والقمر اذا اتسق، قسم ہے، میں قسم کھاتا ہوں چاند کا جب وہ پورا کا پورا دکھلائے گا. ابھی یہ پورا نہیں ہے. لترکبن طبقا عن طبق. بھیا اگر غلطی کروں تو آپ لوگ میری اصلاح کر دیجیے. لترکبن طبقا عن طبق. میں ترجمہ کرتا ہوں. تم ضرور جاؤ گے سواری کرتے ہوئے ایک پلانٹ سے دوسرے پلانٹ تک. میں اس آیت کا ترجمہ یہ کر رہا ہوں. لترکبن طبقا عن طبق، تم ضرور جاؤ گے سواری کرتے ہوئے ایک طبق سے دوسرے طبق پر. یہ جو پلانٹ ہے اس کو عربی میں طبق کہتے ہیں، زمین. اس کا پڑوسی طبق کون سا ہے بھائی؟ چاند ہے. غور سے سنیے گا، علمی بات ہے. اس کا پڑوسی طبق کون؟ چاند. قرآن کیا کہتا ہے؟ تم ضرور جاؤ گے سواری کرتے ہوئے اس طبق سے اس طبق پر. میں نے یہ ترجمہ کیوں کیا؟ علماء بیٹھے ہیں، پوچھیے. لترکبن، رکب یرکبو سے مشتق ہے کہ نہیں؟ لترکبن مشتق ہے رکب یرکبو سے. سواری کرتے ہوئے جاؤ گے ایک طبق سے دوسرے طبق پر. لوگ زمین سے چاند پر سواری کرتے ہوئے گئے کہ نہیں؟ ناسا کی گاڑی سے گئے نا بھائی. طبقاً عن طبق، ایک طبق سے دوسرے طبق پر. پھر چاند پر جا کے صرف تم رکو گے نہیں، ریسرچ کرو جم کر کے. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی اس کے انتہا اور بھی ہیں. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. تم ابھی جاؤ گے، چاند کہاں تمہاری منزل ہے جی؟ اور آگے جاؤ گے. طبقاً عن طبق. اچھا اب آئیے ذرا سا عربی گرامر دیکھیں. طبقاً عن طبق جو ہے آیت ختم ہو گئی، گول دائرہ آ گیا. مگر حضرت آیت اصل میں ہے کیا؟ طبقاً عن طبقن. ٹھیک ہے نا؟ اور طبقاً عن طبقن میں قاف کے نیچے زیر تنوین ہے.
تو جہاں زیر تنوین آئے گا وہاں وہ عموم کا فائدہ دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف چاند تک جا کے تم رکنے والے نہیں ہو، اور آگے تم جاؤ گے. طبقاً ان طبقن زیر تنوین راستہ کلیئر کر رہا ہے. تیسری بات، جانے والے جمع کی صورت میں جائیں گے. انگریزی پڑھا ہوا بھی مجمع ہے یہاں. انگریزی میں ایک کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ سنگولر. ہاں مجھے نہیں آتی انگریزی اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. انگریزی میں ایک کو کیا کہتے ہیں؟ اور جب جمع ہو جائے دو تب کیا کہتے ہیں؟ ہاں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انگریزی کا قاعدہ یہ ہے کہ ایک ہے واحد، دو ہو گیا تو جمع. مگر عربی کا یہ قاعدہ نہیں. عربی کا قاعدہ کیا ہے؟ ایک ہوا تو واحد، دو ہوا تو تثنیہ، تین ہوا تو جمع. قرآن کہتا ہے تم چاند پہ جاؤ، سواری کرتے ہوئے جاؤ گے. لَتَرْكَبُنَّ، ایک کی شکل میں نہیں جاؤ گے، دو کی شکل میں بھی نہیں جاؤ گے، جمع کی شکل میں جاؤ گے. کم سے کم تین جاؤ گے. لَتَرْكَبُنَّ جمع کا صیغہ ہے، یاد رکھیے گا. نہ واحد کا صیغہ ہے نہ تثنیہ کا صیغہ ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم ضرور جاؤ گے سواری کرتے ہوئے جمع کی شکل میں. کتنے گئے تھے بھائی صاحب؟ تین گئے تھے. تیسری آیت کہتی ہے کہ مگر جانے والے مسلمان نہیں ہوں گے. جاؤ گے، گئے. جمع کی شکل میں جاؤ گے، جمع کی شکل میں گئے. تیسری آیت میں قرآن کہتا ہے جانے والے مسلمان نہیں ہوں گے. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ارے اتنی سچی پیشن گوئی دیکھنے کے بعد بھی آخر تمہاری عقلوں پہ کیا پتھر پڑا ہوا ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے؟